سے کچھ اپنی بات عرض و معروض بڑھاؤں۔ ایک لالچ ہے کہ ہم کچھ اپنے ساتھ گھر لے کر جائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ جو میں موضوع کے تحت کہنے والا ہوں وہ ایک تاریخی تبصرہ اور حالات ہیں، اور وہ بھی سیکھنا ہے، لیکن اللہ کرے کہ میں اور آپ ان باتوں سے فیض اٹھائیں۔ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ کہنے والا خوب اچھا کہہ لیتا ہے، سننے والے سن لیتے ہیں، ہاں حضرت نے بتایا تاریخ کا واقعہ، اس سے جو حاصل ہوتا ہے بہت کم لوگ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات طے کیا کہ کچھ خطاب سے پہلے ایسی بات کہ جو کچھ لگے کہ ہاں ہمیں ملا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خواہش تھی کہ مجھ سے جو پاؤ چاہے ایک بات ہو دوسرے تک پہنچا دو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت تاکید سے آپ نے فرمایا، آواز یہ دو چیزیں تجھ سے کبھی نہ چھوٹنے پائے، ایک تو ہر مہینے کے ایام بیس کے روزے نفل 13، 14، 15 تاریخ، یہاں تک کہ سفر ہو تو سفر میں بھی فرض روزوں کے لیے اجازت ہے کہ بعد میں قضا رکھیں، مگر وہ نفل روزے رکھو، یہ مت چھوڑنا، ایسی تاکید کے ساتھ۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ نماز چاشت، یہاں میں اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ کل کے جدا ہونے والے حضرات تبلیغ لگی ہوں، میں اپنے پھٹے بہت زیادہ بولتا ہوں، لوگوں کو برا بھی لگتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کی یہاں سب سے زیادہ کمی ہے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا، عقیدت میں خوش رہتے ہیں سن آنکھوں پر، مگر ہر جگہ آمنو اور عمل الصالحات کی بات ہے، اس کو الگ نہیں کیا گیا، تو اس کی کوشش کریں سنی لوگ۔ چاش کی نماز کی تاکید فرمائی، یہ روایت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ تصیب بنیت الطالبین میں لکھی ہے۔ چاش کی نماز کا مخصوص طریقہ ہے کہ 12 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کی نیت کریں، سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ ہر آسمان سے 70,000 فرشتے سونے کی قلم لے کر اترتے ہیں اور کتابوں پر اجر لکھتے ہیں۔ پھر جب قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا تو سارے فرشتے آئیں گے اور اس کو اپنے جلوں میں لے کے جائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں بابا، ہماری وسوسوں کی بہت ناقص نمازیں ہوتی ہیں، اللہ ایک فرشتے کو بھیج دے کہ چل گھبرائے مت، تیرے واسطے مجھ کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ عطا کرے، وہ اس کی عطا، اس سے انکار نہیں ہے، مگر ہمارا حال تو ایسا ہے۔ باہر کیف اس کو سب لوگ یاد رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے، ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، مفہوم ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اپنی بندگی کا اقبال، اعتراف، سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستہ چلا۔ عام طور سے سیدھا راستہ دکھا وقت بڑا ترجمہ ہوتے ہیں۔ فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ پلی ہے، یہ ایک اس کے پیچھے مصلحت ہے کہ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ کون سا راستہ؟ جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا،
اور ان لوگوں کے راستے چلنے سے پناہ مانگی گئی ہے جو لوگ گمراہی پر چلے اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اس سے پناہ مانگی۔ اب دوسرے مقام پر اس کی کچھ تشریح ہو رہی ہے۔ انعام کی بات جو کہی گئی تھی کہ ان کا راستہ جن پر انعام ہوا، کون؟ اس میں جواب ہے انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا۔ عربی کے الفاظ سے ذرا مانوس ہونے کی کوشش کیا کیجیے۔ اللہ نے انعام کیا کس پر؟ من النبیین، نبیوں پر، والصدیقین، اور اپنے سچے بندوں پر، والشہداء، اور شہیدوں پر، والصالحین، اور نیک بندوں پر۔ یہاں ذرا یہاں عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھا، بات ہماری کوتاہی کی ہے۔ ذرا یہاں میں یہ بات اپنی نفس سے، دیکھیے ایک بات بتاؤں، یہاں ممبر پر آ کے بیٹھ گیا ہوں اور آپ سے بول رہا ہوں، آپ خاموشی سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دور سے دھلا ہوں۔ میرے کو خطاب کرتے وقت اپنی نفس کو پہلے مخاطب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، اور آپ لوگوں کو اپنی نفس کو، یہاں بالکل اپنی فکر کرنا بہت ضروری ہے رے بھائی۔ اب یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا ہو رہی ہے، کتنے مرتبہ پڑھا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث شریف ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے اور اس کا اقرار کیا ہے، مانگا ہے اللہ سے۔ جب مانگا ہے تو جس چیز کی چاہت ہوتی ہے وہ چیز کی لگن پہلے ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے تو مانگا جاتا ہے، لگن پہلے ہوتی ہے۔ میاں کھیت کے بعد سے تقاوی نکالتا ہے، مدد نکالتا ہے تو گھر کو بیٹھتا ہے کیا؟ نہیں، پورا استعمال کرتا ہے اس کا، سر کا پسینہ پیروں میں لاتا ہے، برابر عمل کرتا ہے۔ اب یہاں دعا کیا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور باہر نکلنے کے بعد کسی سے بات کر رہا ہے تو یہ خیال نہیں رہتا کہ میری بات صحیح ہے کہ غلط۔ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو یہ محاسبہ نہیں کرتا، جانچ پڑتال نہیں کرتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صراط مستقیم کا ہے یا کسی اور راستے کا ہے۔ کوش یہاں بات یہ ہے کہ یہ ہماری لاپرواہی اتنی ہو گئی ہے کہ لفظ مسلمان بس ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ رحم کرے۔ تو دیکھیے، میں اپنے بیان کو کوتا کر کے کہوں کہ میں اور آپ اس بات کا خیال کریں کہ دنیا میں جب کوئی بات کرے، کوئی اپنے جوارے سے کام کرے، آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے، جو بھی کرنا ہے صراط مستقیم کی فہرست سامنے ہر کسی کی ہے، بالکل ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور نہیں تو نعوذ باللہ من ذالک یہ چیز ایسی ہوگی کہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ سے دعا مانگنے کا مذاق اڑا رہے۔ اب آئیے، یہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی جو بات بتائی گئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے فیض اٹھا کر چاروں خلفائے راشدین نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ نبیوں کا، یہ سچوں کا، یہ شہیدوں کا، یہ نیکوں کا راستہ ہے، ثابت کر دیا، جس کو خلافت راشدہ کہی جاتی ہے۔ لیکن امت کی تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہوا۔
کہ خلافت راشدہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو گئی، اور وہاں سے بادشاہت کا نظام قائم ہوا۔ یہ بات ہم اہل سنت و جماعت کسی صحابی پر تنقید نہیں کریں، بالکل نہیں، گرفت آ جائے گی، لیکن اصلاح حال کے لیے تاریخ پر نظر رکھیں، اس کے انشاءاللہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب تاریخ پر نظر کیا ہے کہ پہلے یہ حال رہا کہ خلیفہ سید القوم خادمہم کے تحت قوم کا سردار ہونے کے بعد ایک مزدور کی طرح پیسہ اٹھاتا تھا اور اللہ کے حکم کو نافذ کرتا تھا، اور وقتاً فوقتاً لوگوں کا امتحان لیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، بتاؤ اگر میں خدا اور اس کے رسول کے اس کی کتاب کے خلاف حکم اگر دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک شخص نیام میں سے اپنی تلوار سنسناتے کھینچتا ہے، کہا خطاب کے بیٹے اس سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ دیکھا، یہ لوگوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم محاسبہ کرو۔ معاملہ تھا میاں عمر کے جلال سے شیطان ڈرا کرتا تھا، اور وہ عمر یہ موقع فراہم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جب تک میں کروں حکم دوں مانو، باقی پھر اس کی بات نہیں ماننا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے بہت طویل ہے معاملہ۔ اہدنا الصراط المستقیم کو جو خلفائے راشدین نے لے کر چلا، اب یہاں دیکھیے، میں سیدھے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں آؤں کہ آپ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق جو عمل کیا، اس کا ایک ثبوت میں آپ کو دوں۔ آپ کی زرہ چوری ہو جاتی، پتہ چلتا یہودی کے پاس ہے، آپ قاضی شرعی کے سامنے فریادی کی طرح پہنچتے ہیں، میری زرہ اس کے پاس ہے۔ کہا اس کے گواہ کون ہے کہ آپ کی زرہ ہے؟ قاضی شرعی کہتے ہیں، کہا میرا بیٹا حسن۔ کہا امیر المومنین، بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، آپ کی زرہ گئی۔ دیکھا آپ نے، زرہ حاصل نہیں کر سکے۔ حضرت عقیل چچا جات بھائی آئے، کہنے لگے قرض ہو گیا میرے اوپر، آپ پیسے دیجیے کچھ۔ کہا عقیل میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کا حال یہ تھا کہ سفرا آئے ہیں تو معلوم ہے کہ کوفے کی جامعہ مسجد میں شاید ملاقات ہو سکے۔ تو ایک شخص کو دیکھا، چوڑا چکلا سینہ ہے، سینہ بھر کے داڑھی ہے، اور سوکھے ٹکڑے جو پہلے ڈال دیتے ہیں وہ اس کو کھا لیتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، بعد کے ٹکڑوں کو بعد میں کھاتے ہیں۔ وہ غور سے دیکھتے رہے اور آئے، کہا ہمیں امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ شخصیت نے دیکھی، ایک بچہ نظر آیا، بتایا گھر لے جاؤ۔ اب اس کے بعد جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو لوگوں میں بات چلی کہ امیر المومنین آئے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جو شخص سوکھے ٹکڑے کھا رہا تھا، سفرا نے دیکھا وہ امیر المومنین ہے، تو اپنے ہاتھ روک کر کہنے لگے کہ آپ سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، ہم یہاں دسترخوان پر اچھی چیزیں کھا رہے ہیں۔ کہا بات یہ ہے کہ میری کمائی میں وہ کھا سکتا ہوں، یہ جو آپ کھا رہے ہیں بیت المال سے مہمانوں کو دیا جاتا ہے۔
اب بتائیے، اب یہ سین کو ڈراپ کر دیجئے، اب دوسری طرف آئیے کہ وہ جو حضرت عقیل نے مانگا تھا کہ میرے کو کچھ تعداد یاد نہیں رہتی میرے کو، 2-4 ہزار درہم پھکر تھے، یہ عرف عام میں اپن خیال کرتے خرچی لے، گھر بھی بیچ دیا تھا اپنا، تو آپ نے انکار کیا میرے پاس نہیں ہے، تو کہا پھر بیت المال سے دے دو۔ بیت المال سے؟ بیت المال مسلمانوں کا مال ہے، تیرے بھائی کا مال نہیں ہے جو اس میں سے دوں گا، پھر میں حضرت معاویہ سے لے لیتا ہوں، جاؤ دے دو۔ اب وہاں دیکھو لوگ آرباز ہوتے ہیں کہ میرے مخالف کے پاس جا رہا ہے، ٹھہرتا میں لوگوں سے بٹور لیتا ہوں، کچھ نہیں، جا لے لے۔ اب وہاں پہنچتے ہیں اور حضرت معاویہ بازو بٹھا لیتے ہیں، کیا بات ہے، جو پیسے چاہیے، جو تعداد تھی اس سے زیادہ پیسے بلائے، دیکھو میں نے علی کے بھائی کو یہ پیسے دیا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے، کہا علی میری آخرت کا بھائی ہے اور یہ میرے دنیا کے بھائی ہیں، معاویہ میرے دنیا کے بھائی ہیں اور علی میرے آخرت کا بھائی ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، ہمیں تنقید کرنے کا حکم نہیں، تاریخی حالات کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ یہ بادشاہت کیسے ہوئی۔ یہ خدا کے رسول نے خبر دی تھی، حضرت معاویہ کو کہا تھا معاویہ جب تم بادشاہ ہو جاؤ گے تو ذرا معاملہ لوگوں سے رحم کا رکھنا، یہ کہا تھا۔ آپ ان کو کسرائے عرب بھی کہتے تھے کیونکہ حضرت معاویہ کے مزاج میں شاہانہ پن شروع سے رہا تھا۔ اب دیکھیے یہ بات جو ہے نا، ہم کو کیا صحیح کیا غلط اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ اب آئیے ایک طرف، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ حجاز پر اپنا قبضہ جما لیا اور مدینہ منورہ آئے، لوگ ملاقاتوں کے لیے پہنچنے لگے، تو حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل یال مسلم بن عقیل کے چچا زاد بھائی حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھی، تو انصار میں سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صاحب آئے، صحابہ میں سے وہ آئے، سلام ہوا، تو حضرت معاویہ کہنے لگے کہ ابو قتادہ انصار نہیں آئے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کہ اونٹ کیا ہوئے تم لوگوں کے؟ اب دیکھو یہاں خوش مذاقی کی بات بھی ہے، ہاں، اونٹ کیا ہوئے تم لوگوں کے پاس؟ کہا تمہارے والد ابو سفیان تمہارے تعاقب میں تھک گئے ہو۔ اللہ یہ اکبر، بات جو بولا نا انہوں نے، اللہ اکبر، یہ کاٹ کے بولا، اللہ اکبر، ہمارے اونٹ تھک گئے، تمہارے والد کے پیچھے اتنا دوڑے دھوپے اور تم نے بھی بہت دوڑایا۔ اچھا، پھر حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ معاویہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حقدار اختیار کے لیے ترسیں گے، لوگ ساتھ نہیں دیں گے، اور جن کا حق نہیں ہے ان کا ساتھ دیا جائے گا۔ تو آپ الجھے نہیں، بات انہیں پر تھی، الجھے نہیں۔ آپ نے کہا کہ جب ایسا حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوگا تو ایسی حالت میں پھر حضور نے کیا نصیحت فرمائی کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو قتادہ نے کہا کہ حضور نے کہا کہ صبر کرنا چاہیے، تو بس کہہ پہ صبر کیجئے۔ اللہ اکبر، اب یہ سین کو ڈراپ کر دو، اللہ اکبر، کیوں بتا رہا ہوں، ہمارے ہم یہ غلطیاں نہیں نکالی جا رہی ہے، ہمارے واسطے مثالیں ہیں کہ دیکھو جو اتنا بڑا معاملہ ہوا وہ اسی لیے ہوا
کہ بالکل تم کو سیدھا رہنا چاہیے تھا، اس لیے جو ہو گیا، اب اس کے بعد جنہوں نے اپنی جان دے کر سیدھے راستے کا تشخص کروایا، سیدھا راستہ کیا ہے یہ بتایا، تو بس تم کو وہ اختیار کرنا ہے، تمہاری جانیں جائے، تمہارے لالوں کی جانیں جائے، وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ صبر کرو گے۔ اب آپ ادھر آئیے حضرت علی کی طرف، میں ذرا پیرالل لے کے چل رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے وقت آخری خدمات آپ انجام دے رہے تھے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور خلافت کا معاملہ ادھر کھڑا ہوا اور اللہ نے اس کو حل کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مان لیے گئے۔ جب آپ کے پاس سب ہو جانے کے بعد بات آئی تو آپ نے ایک دم بیعت نہیں کی، رک گئے آپ۔ تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ خیال کر رہے تھے کہ رشتہ داری میں حضور سے اس طرح قریب ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ذرا میرے کو مشورے میں تو لے لیا جاتا، اس کو ذرا تھوڑی دیر مؤخر کر دیتے، ٹال دیتے، اور اس کے بعد میرے کو مشورے میں لیتے۔ اس بات سے آپ نے تعامل کیا، ایک دم بیعت نہیں کی۔ جب تعامل کیا تو اس وقت ابو سفیان پہنچے، یہ فتح مکہ میں ایمان لا چکے تھے۔ ان کے ایمان کی تفصیل و وقت طلب ہوگی، اس لیے میں ذرا اس کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تو وہ آئے اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی، ابو بکر کے خلاف خروج کرو۔ ہاں، یہ بات اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی تاریخ میں دیکھ لیجیے آپ، اور یہ صاحب جو ہیں یہ دیوبندی حضرات میں سے ہیں، اور انہوں نے زیادہ تر حق ادا کیا ہے تاریخ کا، بالکل حق ادا کیا ہے۔ انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اقتدار دے کر آپ صبر کر لیے، اس کی ایسی زبردست انہوں نے اظہار خیال کیا ہے کہ بے اختیار دعا دل سے نکلتی ہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ کی تمام فتوحات کا انحصار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی پر رکھا ہے، سبحان کہ اللہ۔ اگر امام حسن یہ قربانی نہ دیتے نا تو 40,000 کا لشکر تھا امام حسن کے پاس، اللہ اور اکبر۔ اس کو خارجی نہیں تھے جو بھاگ جایا کرتے تھے، انتہائی خوفار قسم 40,000، اور یقین تھا کہ ابھی پر خدشے اڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے یہ 40,000 کا ٹکراؤ جب حضرت معاویہ سے ہوتا تو کون سی طاقت رہتی کہ بعد میں پھر ترک وغیرہ فتح ہوتا، کون سی طاقت؟ اللہ اکبر۔ سمجھے آپ؟ تو ہوا قصہ یہ کہ جیسے ہی حضرت علی کے سامنے یہ کہا، وہ پڑھو نا تو رونگٹے کھڑے آتے کہ حضرت علی کو یہ بولا جا رہا ہے کہ ابوبکر صدیق خروج، آپ سمجھیں، خروج کا مطلب یہ ہوتا ہے فوج کشی کرو، لے لو اقتدار، یہ بات کہی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ جیسے ہی سنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نکال لیا سے۔ اللہ میں یہ بھی فرق بتا دوں کہ ابو سفیان جو رہا وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے لیول کا تھا۔ پیڑیاں جب دیکھیں گے نا، حرب عبد المطلب کے برابر، حرب کا بیٹا ابو سفیان اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب ان کی لیول کا تھا، ان کے والد کی، لیکن ایک لمحے میں وہاں سے نکال دیا۔ ذرا خیال کیجیے کہ آج وہاں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر وہاں سے اٹھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، اللہ اکبر۔ اور ایسی بیعت کی کہ یہ نہیں
کہ صرف بیعت کر لیے، بلکہ شیخین محترمین کے یہ ریمارک ہے کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ ماں محترمہ کہتی ہے بابا میں دیکھتی ہوں کہ آپ علی کی طرف بہت رغبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی میں نے حضور کو کہتے سنا ہے کہ علی کے طرف رغبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خلوص تھا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا فرق دیکھیے آپ کہ وہاں خدا کے رسول کا حکم سنایا جا رہا ہے کہ حضور نے یہ بتایا کہ جب ناحق لوگوں کا ساتھ دیا جائے گا تو تم صبر کرو۔ وہاں تو ایک کیفیت یہ ہوتی ایسا ہے، ارے نہیں یہ سب کچھ میں سونپ دیتا ہوں۔ تو میاں بات دراصل یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد کو اور بنو امیہ کے یزید کے اوپر کے لوگوں کو موازنہ کرو نا تو چھ نسبت خاک رب عالم بے پاک شک والا بے معاملہ شک ہوتا ہے بے نا۔ شک بے شک۔ کوئی نسبت نہیں، کوئی نہیں۔ ارے بابا سب کو جانے دو، باپ کتنی بڑی چیز ہوتی۔ باپ کہتے نا کہ دیکھ میں تیری ولی عہدی کی بیعت دے چکا ہوں، تیرے ہی کو خلیفہ بننا ہے اور تو ایسا ایسا کر، نہیں میں ایسا نہیں کروں۔ دیکھ تو شیخین محترمین کے قدم پر چلنا، نہیں میں اپنے حساب سے کتاب اللہ، اب نام لیتا ہے کتاب اللہ کا، ہاں ویسے جو ہوگا وہ ہوگا۔ اور پھر شکار کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ وہاں نہیں تھا، شکار میں تھا، وہاں سے بلایا گیا۔ اب جانے دو پوری دنیا کو باپ کے متعلق کیا تھا۔ اور پھر یہی نہیں، وہ تو باپ کا معاملہ، بیٹے کا بھی نام معاویہ تھا، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا۔ یزید کے بیٹے حضرت معاویہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں ممبر پر بیٹھ کے بول رہا ہوں۔ دیکھیے ایک ہی وقت میں یزید کو جو یاد کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے بیٹے حضرت معاویہ کو کیسا یاد کیا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ جب مروان نے اپنی سازشوں سے کربلا رچا دیا اور حضرت امام عالی مقام حضرت حسین اسلام کی شہادت کے بعد تخت پر بٹھایا جانے لگا معاویہ کو، یزید کے بیٹے کو، تو نے کہا میں یہ تخت کا میں کیا کروں گا؟ میرے باپ نے کیسے شخص کو قتل کر دیا، میرے دادا نے کیسے شخص کے ساتھ جنگ لڑی۔ پتہ یہ چلا کہ ہم کو حقائق کو دیکھنے کا ہے، تنقید کو نہیں۔ وہ ہے خدا کا معاملہ ان کے طرف، تم ہم کسی کو برا نہ بولیں، لیکن حقائق کو دیکھ کر اہل بیت اطہار کی محبت میں ذرا فرق لانا جو ہے ایمان سے محروم ہو جانا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کچھ لوگ ان کو شیعوں کا، رافضیوں کا حصہ سمجھتے ہیں ان کی محبت۔ ارے میاں آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے میں نے ایک دیوبندی عالم دین عبد المعبود کی کتاب پڑھا ہے، مدینۃ المنورہ، دیوبندی، اللہ ان کو جزا دے۔ اس میں صاف لکھا ہے، تقریباً 3 یا 4 لائن کا پیسیج ہے، پیراگراف ہے، لکھا ہے یزید زانی، شرابی، تارک نماز ہوا کرتا تھا۔ اتنی بات یاد رہے گی۔ دیکھا جو بندی حضرات میں جو یہ الزام چلتا ہے کہ شیعوں کا معاملہ ہے، تو سب دیوبندی اس میں ملوث نہیں ہیں، بدگمان سب سے مت ہونا۔ اللہ کے فضل سے ایسی کاٹ کی ہے کچھ دیوبندی حضرات نے کہ سنی علماء کی کتاب میں دکھتی ویسی ایسی کاٹ کی۔ تو میں بلا تفریق تبلیغ و اہل سنت و جماعت آپ لوگوں کو غیر جانبدارانہ ایک رائے دے کر جا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول یاد آیا، دو باتیں
ना, अगर ये दो बातें होंगी तो बख्शिश के दरवाजे बंद हैं, जिंदगी में झूठ ना हो और अहले बैत से बुग़्ज़ ना हो। देखा आपने, तो देखिए ये इतना कम वक्त है कि मैं ये ज़रा दिल को लगता नहीं है कि मैं टचेस इधर से उधर से बोल रहा हूँ, मगर आप इतनी अकल रखते हैं। एक आखिरी बात देख लीजिए, आपने यजीद का किरदार बाप से देख लिया, बाप से कैसे थे। अब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की तरफ आई, जवानी का आलम है, खाना खाते बैठे हैं, तकलीफ अच्छा खर्चा, तो जवानी का आलम है, खाना खाते बैठे हैं, बांदी तश्त ला रही है, लवाज़िमात ला रही है, आए सर के ऊपर गर्म सालन का प्याला टूट गया। अब जैसे ही गर्म सालन बहा तो एक गजब की नजर डाली। अब देखो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, जैसे ही गजब की नजर डाली बांदी की ज़बान से निकलता है अल-काज़िमीन अल-गैज़, गुस्से को पीने वाले। और ये बोलना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे से गुस्से के आसार बिल्कुल मैं हो गए, क्या बात, सुभान अल्लाह, बिल्कुल नॉर्मल। क्यों? अरे अभी जलन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नहीं, खुदा की बात याद दिलाती है बादी ने, कबूल करो, बादी ने, देखा आपने, खुदा की बात याद दिलाती। ये है मियाँ जिसको कहा गया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया था, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम को हमने आजमाइशों में मुब्तला किया और उसको पूरा पाया। तो अब अल्लाह फरमाता है कि इब्राहीम तुमको मैं लोगों का इमाम बनाऊंगा, रहबर बनाऊंगा। तो अब हज़रत इब्राहीम कहते हैं मेरी औलादें, मेरी ज़ुर्रियात, तो अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, तुम्हारी औलाद में जो जालिम होगा उसका कोई वादा नहीं। हाँ हाँ, देखा आपने, हमारे यहाँ जुल्म सिर्फ आपस में जो होता है वो होता है, नहीं, सबसे बड़ा जालिम वो भी है जो अल्लाह का नाफरमान होता है। तो अब यहाँ ये देख लो कि बांदी कह रही है काबिल कबूल, जैसा हज़रत इब्राहीम का किरदार बताया गया है, क़ाल रब्बहू अस्लिम, आपके रब ने कहा मान, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, आपने सर झुका दिया कि मैंने अपने रब का कहना मान लिया। ये बात में अब देखो कि यजीद उतर रहा है या हज़रत हुसैन पूरे उतर रहे, कौन उतर, देख लो। मैं कन्विंस करूँ नहीं, मेरा काम ये है कि एक नेक राय मुसलमान की अमानत होती है मुसलमानों के वास्ते, आपके पास आपकी अमानत दे के जा रहा हूँ कि जिस वक्त बादी कह रही है काज़िमीन अल-गैज़, गुस्सा यकनक ख़त्म, फिर कहा आफ़ीन अनिन नास, और वो लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं, जा मैंने तेरा कसूर माफ़ कर दिया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को महबूब रखता है, जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अल्लाह, देखो जो बात बोली जा रही है उस पर फौरन अमल हो रहा है। तब देखो ऐसा शख्स ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हज़रत हुसैन को यजीद से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, प्रॉपर्टी का मामला नहीं था, इक़्तिदार का मामला हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इक़्तिदार इख्तियार कर लिया था, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सौंप दिया था। अगर और हज़रत मुआविया के ज़माने में, ये भी कान खोल के सुन लीजिए, हज़रत मुआविया के ज़माने में शाम और कूफे से आपको अमीर अल-मोमिनीन मानने के पैगामात आ रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल कबूल नहीं किया, सिवाय इसके कि हज़रत मुआविया का इंतकाल हुआ और उसके बाद आपने अपने ऊपर आखिरत की पूछ के ख्याल से उसका इरादा किया। लेकिन
آخر وقت تک وہ اس کے معاملے میں آپ نے ضد بھی نہیں کی. وہاں پہنچ کے یہ کہا کہ مجھ کو یزید کے پاس پہنچاؤ کہ میں اس سے بات کروں. کیا رہا؟ صرف میاں بات یہ تھی کہ لانے والے کی ضرورت نہیں، سیدھے سیدھے بس رہے بانس نہ بجے بنسری، ختم کر دو تاکہ اقتدار مل جائے. اور تاریخ میں ایک دیوبندی عالم دین حسن صدیقی ہیں جنہوں نے منظور نعمانی کے بیٹے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سخت لکھا ہے. ان کو کئی امام نہیں مانا، یزید کو درست بتایا. اس میں لکھا ہے انہوں نے، حضرت حسن صدیقی نے، اللہ ان کو جزا دی، کہ یہ وکالت جو ہے امام حسین علیہ السلام، یہ دراصل ایمان کا تقاضا ہے. بے شک. اور صاف الفاظ میں نہ صرف کتاب لکھنے والے عتیق الرحمن سمبلی کے لیے بلکہ ان کے والد جنہوں نے تائید کی، یہ ڈر ثابت کیا کہ پتہ نہیں ان کے ایمان کا کیا ہوا. میں صاف بے تکلف آپ کے سامنے بات بول رہا ہوں. آج یہ لچھن علماء اہل سنت میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. خارجیوں سے، اہل حدیث سے نہیں پتہ کہاں سے جراثیم آ گئے. خارجیوں نے کربلا کے واقعے کو حضرت امام کی بغاوت بتائی، اور اب ایسا آیا کہ پورے واقعے سے انکار کر دیا کہ واقعہ ہوا نہیں. دیکھا آپ نے جیسا ہندوستان کی متعصب حکومت پروپیگنڈے سے مظلوم مسلمانوں کو دہشت گرد بتاتی ہے، وہ لچھن وہاں استعمال ہوئے ہیں خارجیوں کے پاس، کہ انہوں نے سیدھے سیدھے واقع کربلا سے انکار کر دیا. اب کل بچے میں بتانے لگے کہ علماء اہل سنت میں بھی ایک صاحب اٹھے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو بچے شہید کیے گئے واقعہ نہیں ہوا. اب ایسے ہی ہو رہا ہے، ایک ایک ٹکڑا نکال کے رکھ دیں گے اور پھر ایک مرتبہ آئیں گے کہ پورا ہی واقعہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو کچھ نہیں ہوا. تو میاں آپ لوگوں میں تبلیغی ہو یا سنی، اہل بیت اطہار کی محبت کو ایمان کے لیے بہت لازم سمجھیے، سمجھے آپ. اور ہمارے لیے چیلنج ہے، میں یہاں براہ راست سنیوں سے مخاطب کروں گا کہ ہمیں امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کا غم منانا جیسا کار ثواب، آپ سے محبت رکھنا جیسے ایمان کا تقاضا، بالکل ایسے ہی عمل الصالحات کا اختیار کرنا بھی درست ہے. یاد رکھو خدا اور اس کے رسول تو بڑی سرکاریں ہیں، امام عالی مقام کے پاس اس سنی کیا منہ لے کر جائے گا جو ان سے درد کرتا ہے اور خلاف خدا اور رسول کرتا ہے. تو خدا کے واسطے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ میری بکھری بکھری بات کو آپ اپنی عقل رسا سے سمیٹ کر رکھیں اور اس کو اختیار کریں کہ ہمیں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا اختیار کرنا، فرائض و واجبات کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پورے خانوادے کی محبت کو اپنا ایمان کا ذریعہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے، ایک روایت کے مطابق کعبۃ اللہ میں مقامات مقدسہ پر تمام عمر عبادت میں گزارنے والا اگر بغض اہل بیت پر مرے گا وہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. بے شک بے شک. میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین، میں نے وائس کی حیثیت سے کچھ نہیں کہا، اپنے مسلمان بھائیوں کو رائے دینے کے لیے کہ احادیث کی روشنی میں اس کو امانت بتائی گئی ہے، جو کچھ کہا ہوں اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اس کے بعد تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور جو لوگوں نے اس معاملے میں غلط پروپیگنڈا کیا ہے، اللہ ان کے لیے بھی دعا ہے کہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کیونکہ خدا کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں. بے شک.
اور اگر وہ اس پر قائم ہیں تو پھر مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ ان سے رابطہ قائم رکھنا اپنے لیے حرام کر لے. آمین آمین یا آمین. الہ العالمین یہ دنیا اور آخرت بخیر فرما اور بچا لے عذاب نار سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.